اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وبك نستعين يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور وائس نہیں آ رہی آپ کی شیخ، آپ کی وائس آف ہے. اچھا، تو اب میں نے اوپن کر لی ہے، اب آواز آئے گی انشاءاللہ. تو درس بخاری میں جو کتاب التوحید کا چیپٹر چل رہا تھا اور اس میں ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں بہت کافی حد تک معلومات حاصل کیے. اور اب ہم چلتے ہیں آگے کے احادیث کی طرف. وہ سلسلہ بار جو سماعت کر رہے تھے تو حدیث کی طرف گامزن کرتے ہیں. امام بخاری نے یہ حدیث جو نقل کی ہے 7445 میں عن وائل بن عبد الله عن وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة الآية. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب التوحید کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وائل ابن حجر اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود دو صحابی روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قطع، جس نے بھی انقطاع کیا یا کاٹا، الگ کیا، ٹھیک ہے، مار لیا، ہڑپ لیا، کیا کچھ بھی اس مال کا حصہ. من قطع مال امرئ، کسی مسلمان کے حصے سے، مال سے اگر کسی نے کچھ کھا لیا، ہڑپ لیا، اور قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے وہ حصہ کھا کر ہڑپ لیا، تو اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا، اس حال میں کہ وہ ہوا غضبان علیہ، وہ علیہ غضبان، کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا، اس سے خفا ہوگا. اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا، اس سے خفا ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کی کیفیت ہوگی اس وقت. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو بیچتے ہیں، بعہد اللہ وایمانہم، اللہ کے عہد و پیمان اور قسموں کو تھوڑی سی قیمت کی بدولت بیچ دیتے ہیں. ثمنا قلیلا، جو تھوڑی سی قیمت کے لیے. اولئک لا خلاق لهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. تو اس میں جو سبب ورود ہے اس کتاب کے اندر اور اس موضوع کتاب کے اندر امام بخاری کے لانے کا جو مقصد ہے حدیث کا، وہ کیا ہے؟ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، کہ اللہ سے وہ ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ ناراض ہوگا اس سے. ایک تو اللہ کی ملاقات کا ثبوت ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی. دوسرا اللہ کی صفت غضب کا ثبوت ہے. اور تیسرا سبب غضب یہ ہے کہ وہ گناہ کے عالم میں اس انداز سے آئے گا کہ کسی مسلمان بھائی کا مال کھایا ہوگا. چوتھا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھانے والا اللہ کی ناراضگی کا وہ بنے گا، اللہ کی ناراضگی کا مصداق بنے گا.
اور اس کے بعد پانچویں بات یہ معلوم چلی کہ یہ جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو وعید، رسول اللہ وعید سنا رہے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کی وعید موجود ہے۔ چھٹی چیز یہ معلوم چلی کہ جو اس بات کی دلیل قرآن اور حدیث دونوں میں ہے، لہٰذا یہ واقعی جو ہے آخرت کی طلب کرنے والے لوگوں کا یہ عمل ہو سکتا ہے، آخرت سے منہ پھیرنے والے اور دنیا طلبی والوں کا یہ حال ہوتا ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کے ایسا کہتے ہیں۔ تو اور ساتویں یہ بات ہے کہ اللہ کے عہد و پیمان کو بھی جھوٹی قسم کھانا اور اللہ کی قسم کھانا، یعنی اس کو کسی بات میں جھوٹ بول کر اللہ کی قسم کھا کر اس کا استعمال کرنا، یعنی اللہ کی قسم کو بیچنے کے مترادف ہے، اللہ کی قسم کے بیچنے کو مترادف ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر اس نے تھوڑی سے مال کو بیچ دیا، اور یہ اللہ کے وحدانیت اور اس کی توحید کے خلاف ہے کہ اس کی جھوٹی قسم کھائی جائے، اس کی جھوٹی قسم کھائی جائے، یہ اس کے توحید کے، اس کی ذات کے صفات کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ اس پر ایمان رکھے اور اس کی ذات کی، اس کی اسما کی قسم کھائے اور پھر اس کو جھوٹی قسم کھا کر پھر جائے اپنی باتوں سے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ معلوم یہ کہ اللہ آخرت میں اس سے بات نہیں کرے گا اور آخرت میں اسے کچھ بھی حصہ نہیں دے گا۔ تو اس طرح سے ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ان اسماء و صفات کو جانتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ تیاری کی توفیق دے۔ اگلی حدیث کا جو حصہ ہے وہ اسی طرح کی حدیث مثل معنی حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، تو جو ہے ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العثر ليقطع بها مال امرئ مسلم، ورجل من فضل معي منع مع فضل فيقول يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل الماء لم تعمل يدك۔ تو یہاں پر جو حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، اس میں جو مسئلے استنباط ہوتے ہیں، یہ ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، اور تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ یہاں پہ بھی ایک تین لوگوں کی صفات بیان کی ہے، تین لوگوں کی تحدید منسوب نہیں بتانا ہے، مقصود یہ ہے کہ ایسے گناہ لے کر تین لوگ آئیں گے جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، کلام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام بھی ہے، یعنی گفتگو کرے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن مومنوں سے اللہ گفتگو کرے گا، منافقین اور کافروں اور بدبختوں سے گفتگو نہیں کرے گا۔ پہلی صفت جس سے وہ گفتگو نہیں کرے گا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایسی قسم کھائے گا جو جھوٹی ہوگی۔ کس بات کے لیے؟ کہ اس کو وہ چیز مل جائے جو چیز اس کو چاہیے ہوگی، لا ينظر اللہ، اور اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور یعنی دیکھے گا نہیں اس کی طرف، یعنی نظر رحمت بھی نہیں ہوگی، نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی دیکھے گا۔ حلف علی سلعۃ، اور اس بات کی وہ قسم کھائے گا اس کسی سامان کے حصول کرنے پر، حاصل کرنے میں، لقد عطیا، جو اس کو دے دیا ہوگا، تو جو ہے وہ اس کے بارے میں کسی سامان کے تعلق سے وہ قسم کھائے گا، اتنے میں خریدا، فلاں میں خریدا، حالانکہ وہ جھوٹ ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ وہ عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ وہ مسلمان کا مال ناحق کھا لے، مار لے۔ تیسرا وہ شخص کہ ضرورت سے زیادہ اس کے پاس اگر پانی ہے، اس کے ذاتی استعمال سے جو بچا ہوا پانی ہے، اس پانی کو کسی مانگنے والے کو نہیں دیا اور روک دیا، منع کر دیا۔ تو ایسا شخص جس کے پاس پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے اور اس کے باوجود کسی مانگنے والے کو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہ تیرے لیے بھی پانی میں نہیں دیتا، جس طرح تو نے ضرورت سے زائد پانی کو، چیز کو دوسروں سے روک دیا تھا، ضرورت سے زائد چیز کو تو نے دوسروں سے روک دیا تھا، اسی طرح سے میں نے بھی تجھے جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا ہے، اور اس چیز سے میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل قیامت کے دن روک لے گا۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، ایسے لوگوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنائے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو کرے گا ان سے، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔
تو یہ دو صفت محرومی کی ایسی صفت ان لوگوں کو ہوگی جو ایسے کبیرہ گناہ انجام دیں گے، اور یہ کبیرہ گناہ میں ہی شامل ہوں گے، صغیرہ نہیں ہوں گے۔ جس گناہوں کی سخت وعید بتلائی جاتی ہے اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فقہاء کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے، اور سید سابق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں، فقہ السنہ میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ پانی کو روکنا اور نہ دینا، پانی پر ناجائز قبضہ جتلانا، یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے کبیرہ گناہ ہے اگر مسلمان اپنے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، میدانی جنگ کی بات الگ ہے کہ میدانی جنگ میں قبضہ کرنا ضروری ہے، درست ہے کہ دشمنوں سے روک لیا جائے، لیکن عام کے لیے ایسے پانی پر قبضہ جما لینا اور کسی ضرورت مند کو نہ دینا، یہ غلط شیوہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے ایسا یہ کرنے والے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو اب دیکھیے، چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اس سے مسائل کا استنباط ہو گیا، اللہ کی صفت جو ثابت ہوئی اس سے اس بات کی مطابقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن قیامت کے دن ایسے لوگوں سے نہیں دیکھے گا۔ اب اگلی حدیث جو ہے عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو ہے عبد الرحمن بن ابو بکر سے یہ حدیث روایت ہے، وہ اپنے والد ابو بکر سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منهما 4 هرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أي شهر هذا۔ اس طرح سے جو ہے یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ بے شک زمانہ یہ دور کرتا ہے، یعنی گھومتا ہے اور لوٹ کر اسی دن تک کے پاس آ جاتا ہے جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ یوم خلق السماء گردش میں ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے کہ وہاں تک آ جاتا ہے جہاں تک کہ اللہ تعالی نے وہ دن جس دن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا زمین و آسمان کو، وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بالکل ظاہر سی بات ہے، آپ جب کبھی بھی کیلنڈر کو دیکھیں گے تو 10 سال، اس سے 20 سال یا 100 سال پیچھے کے کیلنڈر آپس میں میچ کر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایام کو پھیرتا اور بدلتا رہتا ہے، اور یہ ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، اس کی دو تفسیر کی جا سکتی ہے۔ ایک معاملات زندگی جو ہے لوگوں کے درمیان وہی انداز سے دور کرتی رہتی ہے، یعنی کہ دیکھو کبھی زمانہ رہتا تھا پھر ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد لوگ امن و امان کی زندگی گزارتے ہیں، پھر کچھ ایسا زمانہ پھر جنگیں چالو ہو گئی۔ تو اب یہ دور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا رکھا ہے مسلسل کہ کبھی یہ چیز جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس دور وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر یہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے دفع نہ کرے تو زمین پر فساد ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات کا ایک حصہ ہے کہ ہر چیز اس کا زمین کے ایک نظام سے جڑی ہوئی ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا اپنے حالات سے گزرتے ہوئے ایک ایسے دن کی طرف آتی ہے جس سے وہ گزر چکی ہوتی ہے، اور تلک الایام نداولها، حالات بدلتے ہیں پھر لوٹ کے کبھی ویسے آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول آئے، اس سے پہلے زمانہ جاہلیت کا تھا، بد امنی کا تھا، رسول اللہ امن آ گیا، سکون آ گیا، پھر خلفائے راشدین امن و امان سلامتی کا دور دکھلایا، پھر اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ جنگیں چالو ہو گئیں، دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے خلاف بہت ساری جنگیں کی، پھر امن و امان پورے اسلام دنیا عالم میں چھا گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ ہر طرف جہالت اور کفر شرک یلغار ہے اسلام کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کے خلاف جنگ آ رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک وہ ایسا واقعہ بتلایا کہ آخری زمانے میں اللہ رب العالمین اپنے خاص بندے کو بھیجے گا،
اور وہ اس امت کے لیے وہ اس کا ایک ہیرو بنا کے اور اس کا مددگار اس امت کے لیے بنا کر بھیجے گا، وہ مہدی ہوگا۔ اور اس میں سے اللہ رب العالمین دوسرے شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قائد بنا کر بھیجے گا، جو اس امت کی آخر رہنمائی کریں گے اور وہ امت کے طور پر ہی ہوں گے۔ تو یہ دور زمانہ ہے۔ پہلے اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ انبیاء کے ذریعے نئے نئے انبیاء، نئے نئے رسولوں کو بھیج کر اقوام کی حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا اور بدلتا اور ان کو دعوت دیتا رہتا۔ چونکہ اب یہ آخری نبی تھے تو اب دور دنیا ختم ہونے والی ہے، تو اب اس کا جو ہے اختتام کا جو حصہ ہے وہ بھی بتلا دیا کہ اس انداز سے مکمل ہونے والا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، امن و امان کا زمانہ ختم ہو چکا، اب پھر شرور و فتن اور فجور کا اور ایک دم فتنہ و فساد کا زمانہ شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ عروج تک پہنچنے کے بعد پھر امن کا دور آئے گا۔ تو صحابہ کرام نے اور عرض کیا کہ اس کے بارے میں کہ کیا پھر زمانہ یہ امن کا آیا تھا تو اس کے بعد پھر شر آئے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، اس امن کے بعد پھر شر آئے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کیا اس کے بعد پھر امن آئے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں، اس کے بعد پھر امن آئے گا۔ تو آپ نے جو ہے یہ بات اس طرف سے اشارہ کرتے بتائی کہ میں اور قیامت تو اس طرح آئے ہوئے ہیں، لیکن میرے امن کے زمانے کے بعد پھر فساد کا زمانہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر امن کا زمانہ آئے گا۔ اس طرح سے جو ہے یہ ایام ہیں جو بدلتے رہتے ہیں اور لوٹ کے گھوم کر کے آتے رہتے ہیں۔ اسی کا مطلب ہے، اسی کی تشریح ہے قد استدارا کہیئۃ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالی نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی طرح سے یہ دن و رات گردش کرتے ہوئے زمانہ اس وقت دور کرتا ہوا وہ گھوم کر وہیں آ جاتا ہے، وہیں لوٹ کر۔ تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہوتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں 4 حرمت والے ہوتے ہیں۔ اور ثلاثۃ متوالیات، 3 پے در پہ ہیں، تسلسل کے ساتھ ہیں۔ جیسے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں حرمت والے محترم مہینے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے رجب کا، مضر الذی بین جمادی، اور یہ جو ہے شعبان اور جمادی آخر کے درمیان آتا ہے، شعبان اور جمادی آخر کے درمیان آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو لفظ مضر ہے، مضر ایک قبیلے کا بھی نام ہے، اور وہ ماہ رجب کی بہت قدر اور احترام کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پہ لفظ بھی استعمال کیا گیا، ان کی نسبت سے ایک لفظ استعمال ماہ رجب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ مراد کون سا ہے؟ رجب، وہ مہینہ جو شعبان اور جمادی الاخر کے بیچ میں آتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب پوچھتے ہیں، تو فرمایا صاحب قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ حالانکہ صحابہ جانتے تھے کہ کون سا مہینہ، لیکن کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فسکت، اور وہ لوگ چپے رہ گئے، خاموش رہے، یہاں تک کہ حتی ظننا انہ سسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید رسول اللہ اس کے نام بدل کر کچھ اور رکھ دیں گے، اس لیے خاموش رہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا۔ فقال رسول اللہ الیس ذا الحجہ، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال ای بلد ھذا، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کون سا شہر ہے، کون سا ملک ہے؟ تو اللہ کے وہ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ رسول عالم، اللہ رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر لوگ خاموش رہے، یہاں تک کہ گمان کیا کہ شاید نام بدل دیں اس شہر کا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں الیس البلد، الیس البلدہ، کیا یہ وہ شہر محترم شہر نہیں ہے جو سورۃ 3 میں جس کی قسم بھی کھائی ہے، لقد خلق ھذا البلد الامین، امن والا شہر ہے نا؟ قلنا بلا، ہاں یہ وہی بلدہ ہے، امن والا مکہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو فأی یوم ھذا، یعنی لفظ بلدہ مکہ کے لیے استعمال کیا اس حدیث میں، لفظ بلدہ جو ہے حرم مکہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ فأی یوم ھذا، تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ اور رسول عالم، اور خاموش رہے، یہاں تک کہ گمان کیا کہ شاید دن کا نام بدل دیں۔ تو آپ نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا آج یوم نحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فإن دماءکم واموالکم، تو رسول اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہاری
تمہارے اموال، تمہارے مال اور تمہاری خون. ٹھیک ہے. اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں قال محمد واحسب واحسب قال واغراضکم علیکم حرام علیکم. اس کے بعد راوی کہتے ہیں یہ لفظ بھی کہا کہ تمہاری عزتیں تمہارے آپس میں حرام ہیں اسی طرح سے کحرمت یومکم ھذا، جیسے کہ آج کا دن محترم ہے، حرام ہے کہ اس کے اوپر جو ہے اس کی بے حرمتی کی جائے. اسی طرح سے جس طرح کی جیسے یہ شہر محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح سے یہ محترم ہے. تمہاری مال اور تمہاری عزتیں، تمہارا خون آپس میں محترم ہے، حرام ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ، عزتیں پامال کرو. وَسَتَقُولُ رَبُّكُمْ فَسَيَقُولُ فَسَأَلُكُمْ وَسَتَقُول. تو اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ستلقونا، تو تم ملاقات کرو گے، ربکم، اپنے رب سے، فیسألکم، تو وہ تم سے پوچھے گا، عن اعمالکم، تمہارے اعمال کے بارے میں. الا، خبردار، الا، خبردار، فلا ترجعوا، اور تم واپس پلٹ مت جانا، بعد ضلالا، اس کے بعد پھر گمراہی میں، یعنی میرے بعد پھر گمراہی میں مت چلے جانا. یضرب بعضهم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو. اللہ لیبلغ الشاہد والغائب، خبردار جو غائب ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں، جو لوگ حاضر ہیں وہ پہنچا دیں پیغام کو. فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى من بعض من سمعه، کہ امید ہے کہ بعض وہ لوگ جن لوگوں تک پہنچی ہے یہ بات، بعض وہ لوگ جن لوگوں تک وہ بات پہنچے گی، او Fake sound break from on break हो रहा से. جن کرنے والے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے بنسبت جو لوگ سن رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو یہاں یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ذکر ہے، ملاقات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوالات کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ وہ ستلقونا، تم ملاقات کرو گے اپنے رب سے، یہی محل استشہاد ہے. اور رجب کے ساتھ جو مضر قبیلے کا ذکر ہے اسی لیے لائے ہیں کہ وہ لوگ اس کا ادب و احترام بہت کیا کرتے تھے. آخری میں قرآن و حدیث کو یاد رکھنے والوں کا ذکر ہے. چنانچہ جو ہے ایک زمانہ آئے گا کہ امام بخاری رحم اللہ نے، امام مسلم، ایک زمانہ ایسا آیا جس میں امام مسلم، امام بخاری جیسے محدثین پیدا ہوئے اور ہزاروں کی احادیث کو یاد کیا، محفوظ کیا، فن احادیث کی خدمات انجام دیے. یہ اس حدیث کا یہ نتیجہ ہے جس میں رسول اللہ آخری میں فرماتے ہیں. کہاں پر؟ یہاں پر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَعَلَّ بَعْضُ مَنْ يَبْلُغُهُ، کہ ان میں سے بعض لوگ جن تک بات پہنچائی جائے گی، ان یکون اوعی من بعض من سمعہ، اس سے زیادہ محفوظ کرنے والے ہوں گے جو لوگ سن رہے ہیں. یعنی سننے والوں کے بنسبت وہ لوگ زیادہ کتابوں اور حدیثوں کو محفوظ کریں گے جو لوگ بعد میں آئیں گے، جن تک پہنچے گی. اسی کا نتیجے سے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ کا انتخاب کیا اور دیگر محدثین کا جنہوں نے احادیث کو محفوظ کیا. ایسے سمجھا جاتا ہے قرآن اور احادیث کو، احادیث کی کتابوں میں ایسے اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جلیل و قدر محدثین عطا کیے ہیں جس سے کتاب و سنت کو محفوظ کیا گیا. آج امت اتنی بڑی آزمائش میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو لے لیتے ہیں اور حدیث کو کہتے ہیں چھوڑ دو، ریجیکٹ کر دو، ضعیف ہے، صحیح ہے، بہتان ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اور بعض لوگ قرآن لے کر کے خوارج کی طرح دوڑتے پھرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھتے ہیں کون میرے رسول کی بات کو لیتا ہے. یہی تو تھا بنی اسرائیل میں
کہ وہ رسولوں کی بات کو نہیں لیتے تھے، ٹھکرا دیتے تھے، اور جو تورات میں تھی اس کو اپنی مرضی سے پلٹتے اور پھیرتے رہتے تھے۔ آج کے لوگ بھی بہت سے قرآن کو لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کے معنی، مفاہیم، مطلب کو گڑھتے رہتے ہیں، چاہے ان کے دماغ میں کچھ بھی غلاظتیں آئیں گی اس کو اسی رائے کو وہ ترجیح دیں گے۔ محدثین نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا تشریح کی، کوئی مطلب نہیں، ان کے سامنے پیش کر دو تو اس کی رد کر دیتے ہیں۔ ایسے خبیث ذہن کے لوگ رہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات کو اس کو تشریح کے طور پر، تفسیر کے طور پر نہیں قبول کرتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کس کی دیکھنا چاہتے ہیں؟ بس ایک کسی مفسر نے لکھ دیا تو ٹھیک، نہیں تو اپنے من سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیں گے یا خوب عربی سیکھیں گے اس کے اپنے من چاہی عربی، تو یہ اللہ رب العالمین سے گمراہی سے بچائے۔ یہ اپنے من سے کوئی معنی گڑھنا نہایت یہ سخت آزمائش کا راستہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا جو ہے خلاف اسلام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور بشریف کے کعبہ شریف کے جو ہے مکہ مکرمہ جو کہا جاتا ہے، وہ جو علاقہ ہے حرم والا، اس کو جو لفظ بلدہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ مگر کتنے ہی لوگ ہیں جو اس گناہ کے مرتکب ہیں، اور اس میں جو ہے کتنے ہی پامالی کر چکے ہیں، اس سے پہلے گزر چکے ہیں بہت سے واقعات تاریخ میں۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی جو ہے بدترین گناہ ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے عزتوں کو پامال کرتے ہیں، تلواریں نکالتے ہیں، اور جو بھی جنگیں کیے ہیں وہ بھی گناہ کا ایک حصہ ہے۔ اور ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، عزت و آبرو کو پامال کرنا۔ خیر، اور اس میں ایک حکم جو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، آخری میں جو تبلیغ کا حکم ملا ہے، اور اسی کی تاکید فرمائی ہے۔ اور اس کی تاکید کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو حاصل کریں اور پھر لوگوں تک پہنچائے، کما حق ہو، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ وفقنا بما يحب ويرضى، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے تعالی ارشاد فرماتا ہے، باب ما جاء في قول اللہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے قریب ہے، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہے، قریب ہے۔ تو اس حدیث کو سماعت کرتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے پاس، حضرت زینب کے پاس آئے، ان کا لڑکا جاکنی کے عالم میں تھا۔ کیا فرماتے ہیں، كان ابن لبازي بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إلى أن يأتيها فأرسل إن الله ما أخذ ولله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى۔ میں جو ہے بلا تفصیل طول کیے ہوئے عربی متن کو اس کا ترجمہ ہی پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی اپنی کسی ایک بیٹی کے پاس آئے، وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بیٹا جاکنی کے عالم میں تھا، اور آپ نے ان کو لیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ اس نے عطا کیا تھا، اور وہ لے لیا۔ تو جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ وہ سب اس کا مقرر، سب چیز کا جو ہے مدت مقرر کیا ہوا ہے۔ پس صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے اس کام میں قائم رہو۔ اس کے بعد کیا، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلوا بھیجا اور قسم دلائی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی کے گھر داخل ہوئے تو لوگوں نے بچے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا، اور اس وقت آپ کی آنکھیں نم ہو گئی اور بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحم کرتا ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحمہ، جو لوگ بندوں پر رحم کرتے ہیں، جو لوگ بندوں پر رحم کرتے ہیں انہی پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ یہ حدیث گزر چکی ہے، تو یہاں پر امام بخاری نے مقرر ذکر فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحم ہے۔ اس کے علاوہ
اور بھی شاید یہ الگ سند سے آئی ہوئی ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ امام بخاری جب کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں تو یا تو اس کی سند دوسری سند موجود ہوتی ہے اور تب بھی ذکر کرتے ہیں، یا اس پہ استدلال کا دوسرا موضوع ہوتا ہے اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں. تو اس روایت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رحم ڈالا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو ہے مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر کے رنج اور علم میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس کرتے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین اپنے رحم کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اختصمت الجنة والنار الى ربها فقالت الجنة، جنت اور جہنم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یا ربی ما لها لا يدخل الا الضعفاء، اے اللہ کیا ہو گیا ہے کہ میرے پاس صرف کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں. جنت کہہ رہی ہوگی یہ بات. وسقط ہوا وقالت النار یعنی ارسلت لمتکبرین، اور پھر اس کے بعد دوزخ نے کہا کہ مجھے تو داخلے کے صرف متکبرین لوگوں کو خاص کر دیا ہے. اس پر تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا تو میری رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقال النار اوصرت بالمتکبرین، تو نے تو متکبرین کو خاص کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا للجنتی، جنت سے، انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، جنت میری رحمت ہے. وقال للنار انت اور تو میری عذاب، تو میرا عذاب ہے. اصیب بک من اشاء ولکل، اور جس کو میں چاہتا ہوں عذاب دینا تیرے ذریعے تو میں اس کو عذاب دیتا ہوں. ولکل واحد منکما، تو تم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہوں. تو کہا کہ جنت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، اور دوزخ کہ اس طرح کے تعلق ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا، وہ اس میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اپنے کچھ مخلوق اور بھی ہے، حل من مزید، وَإِنَّمَا يُنشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ فَيَقُولُ فِيهَا فَتَقُولُ، اور وہ کہے گی، کیا کہے گی؟ جہنم کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے کچھ، 3 مرتبہ، یہاں تک حتی یضع فیہا قدمہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم داخل کر دے گا، رکھ دے گا. فتملأتہ، تو پھر کیا فرمایا؟ فتمتلئ، اور وہ جہنم بھر جائے گی. جب اللہ تعالیٰ اپنا قدم داخل کر دے گا تو وہ بھر جائے گی. وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ بعض سے جو آپس میں الٹ پھیر کر سمٹ جائے گی. اور پھر جہنم کہے گی قطو بس کر میں بھر گئی ہے نا. تو اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قدم ثابت ہوا برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو ثابت ہے اسے کما کہو تسلیم کرنا ہے. ہاں، اس میں ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جنت اور جہنم یہ اللہ تعالیٰ کے صفت کو ظاہر کرتے ہیں. جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے. اللہ کا جو جہنم ہے، جو آگ ہے، جو عذاب ہے، وہ دراصل اس کے غضب کا نتیجہ ہوگی کہ غضب کے نتیجے میں اللہ اس کو مخلوق کو عذاب بھی دے گا، اور پھر وہ بھر نہیں پائے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی غضب کے ذریعے سے اس کو ختم کر دے، اس کو کم کر دے گا اپنی ذات کے ذریعے سے. تو اللہ رب العالمین کی غضب سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے نوازے. اگلی حدیث چلتے ہیں. تو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انس سے بھی مروی ہے. اللہ کے پیارے بھی فرماتے ہیں لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِّنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. صفت رحمت اس سے پہلی حدیث میں بھی ثابت ہو رہی ہے، اور اس باب میں بھی، اس حدیث میں بھی ثابت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ میں جھلسائے جائیں گے. اللہ رب العالمین کو جھلسانے کے بعد کیا کرے گا؟ پھر ان کو نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا اپنی رحمت کی بدولت. پھر کہا جائے گا ان کو یہ جہنمیون ہیں، تو ان جنت میں داخل کرنے کے بعد انہیں کہا جائے گا
جہنمی، جہنمین کہا جائے گا۔ اور حمام نے قتادہ سے یہی جو ہے اللہ کے رسول سے یہ بات سنتے ہوئے بیان کی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ جہنمیوں کو نکالو، جہنمیوں کو نکالو، اور اس میں جنت میں داخل کرو۔ تو اس میں سے تو یہ معلوم چلتا ہے کہ نام رکھا جائے گا، اور دوسرا اللہ کی رحمت کے بدولت ہی کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے۔ تو صفت رحمت بھی واضح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے یہ کام انجام دے گا۔ تو کسی چیز کا دخول اور کسی چیز کا انجام یا کسی چیز کی تبدیلی یا تصرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی مرضی سے کرے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کا دن کون بادشاہ ہے؟ تو آج کے دن میں تو یہاں اللہ واحد القہار، اللہ خود کہے گا صرف واحد قہار کے لیے ہے، اور وہ جس طرح چاہے کرے گا۔ اگلا باب ہے باب قول اللہ تعالی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اللہ تعالی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے تاکہ وہ لے کر لوگوں کو ڈاماڈول نہ ہو جائے، تاکہ وہ لوگوں کو لے کر، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ فرمایا تو اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا ہے میخوں کی طرح سے، ان تمید بہم، کہ کہیں وہ لوگوں کو لے کر ڈاماڈول نہ ہو جائے۔ تو زمین کو اور کئی مقاصد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کچھ اس کے الگ باتیں بتلائی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تھاما ہوا ہے، اور اگر وہ اس کے قدرت اور قبضے میں نہ ہو تو واقعی وہ اس کی حالت و کیفیت کیا ہوتی، ڈاماڈول ہو جاتی۔ تو اس کے لیے جو ہے آئیے ہم حدیث کو سماعت کرتے ہیں۔ اس باب میں اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ جاء حبر الى رسول اللہ، وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ حبر یہودی کے نام سے یہاں پہ لفظ حبر استعمال کیا گیا ہے کہ ایک یہودی جو ہے عالم اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا محمد، اے محمد، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی ایک انگلی میں آسمان، ایک انگلی میں زمین، ایک انگلی میں پہاڑوں کو، ایک انگلی میں درختوں کو، ندیوں کو، اور تمام مخلوقوں کو ایک انگلی میں رکھے گا، اور پھر کہے گا انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پیارے رسول نے اس آیت کی ہنس دیے، اور اس کے بعد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور مسکرانے کے بعد، ہنسنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے۔ یہاں بھی یہ حدیث جو ہے کچھ الگ الفاظ کے ساتھ اور راویوں کے ساتھ آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ جو اللہ رب العالمین کی صفت ضحک ہے، مسکراہٹ ثابت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کی انگلی اور ہاتھ کا ثبوت ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور جیسے بھی ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اس لیے جو ہے ہم آگے دوسرے باب کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد اس باب کے بعد جو ہے ہم آج کے درس کو مکمل کریں گے۔ آج اس باب کو سماعت کریں۔ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض وغیرها من الخلائق۔ باب ہے مخلوق کو پیدا کر، زمین و آسمان کے اور اس کے علاوہ کی چیزوں کو پیدا کرنے کے بیان میں، اور وہ فعل رب تبارک و تعالی، اور یہ اللہ رب العالمین کا فعل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عمل ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ کر کے اللہ ختم کر دیا، یعنی ہو چکا۔ جیسے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اب الرحمن عرش پر مستوی ہے، یہ ایک کام کیا، اب وہ ریگولر نہیں چل رہا ہے، لیکن ایک اللہ کا فعل ہے جو ریگولر چل رہا ہے، یعنی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، دن و رات کو پلٹ رہا ہے، اور نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں جو اللہ کر رہا ہے، اور یہ فعل جو ہے اللہ کے نظام میں شامل ہے، اور ریگولر کر رہا ہے، روزی دیتا ہے، روزی لکھتا ہے، اور آزاد کرتا ہے۔ تو بہت سارے جو اللہ رب العالمین کے افعال ہیں کچھ مسلسل جاری ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ افعال ایسے ہیں جس کو کر کے وہ ختم کر چکا، یعنی اس کو وہ ریگولر نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک دفعہ کیا اور وہ ہو گیا بس۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ یہاں اس بات کی وضاحت کی جائے گی، وَأَمْرُهُ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ فِعْلٌ وَأَمْرٌ۔
تو اللہ رب العالمین کی جو رب کی جو صفت رب ہے اور اس کی صفات اور اس کے فعل اور اس کا حکم وہ الخلائق المکون، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، المکون، اور اس کو بہترین سانچہ دینے والا اور بنانے والا ہے، غیر مخلوق، بغیر کسی مخلوق کے، بغیر کسی اور کے، وما کان بفعلہ، اور جو کچھ وہ اپنے کاموں میں سے کرتا ہے، وہ امر ہی، وہ اپنے حکموں میں سے، وہ تخلیقی، اور وہ اپنے پیدا کرنے کے عمل میں، اس کے پیدا کرنے کے عمل اور اس کے بنانے کے عمل میں، وَهُوَ مَفْعُولٌ وَهُوَ مَخْلُولٌ وَمُكَوَّنٌ، وہ سب کچھ اس کا مفعول ہے، مخلوق ہے، مکون، پیدا کیا ہوا ہے، یعنی اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے، اس میں کہ اس کے ذات کے سوا کوئی اور مداخلت نہیں ہے، وہ کر رہا ہے اپنی ذات، اپنے حکم، اپنے طور پر کر رہا ہے، اور اس کا ہے سب کچھ آئیڈیا۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے اہل سنت کا مذہب ثابت کیا ہے، اور اللہ کی صفت ذاتیہ یعنی صفت علم، قدرت اور ثابت ہوتی ہے، افعال، اور اسی طرح سے جو ہے خلق اور رزق دینا اور کلام کرنا، نزول، استوا وغیرہ ثابت ہوئی۔ یہ جو ہے سب کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے، یہ صفات اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے، صفات ہے، مخلوق نہیں ہے۔ بلکہ معتزلہ اور اشاعرہ جہمیہ کا جو کچھ عقائد اور اہل بدعت کا یہ ہے تو ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت مخلوق ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہیں، یعنی پہلے اللہ کا عرش نہیں تھا، وہ آسمان پر نہیں تھا، اب ہو گیا ہے، اور اللہ صفات نہیں تھی اب ہو گئی ہیں، جیسے آسمان سے نزول کا ہونا ہے نا، لوگوں کا رزق کیا، اور دوسرے افعال جو پہلے نہیں کرتا تھا وہ کر رہا ہے، اس کی صفات میں سے جو چیزیں اس نے کلام کی ہیں، تو پہلے کسی سے کلام نہیں کیا، اب انبیاء سے کلام کر رہا ہے یا فرشتوں سے کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جب وہ بتا رہا ہے وہ تب وجود میں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں نے بہت سے صفات کی تعویل، تکییف اور تعطیل کر کے، تشبیہ دے کر کے اس کو جو ہے اپنے عقیدے کو فساد کا سبب بنایا، اور یہ غلط ہے، جبکہ جیسا ہی اللہ کی تعالیٰ کی صفت ثابت ہوئی ویسا قبول کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں قدریہ بھی جو ہے غلطی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور فعل جو ہے، جیسے بندوں کا کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا، اس تعلق سے میں اور مزید بیان کروں گا، تاکہ اس تعلق سے مدلل ایک اور حدیث آ جائے سامنے، تو اس کو بیان کروں گا طویل، لیکن فی الحال بس بات اتنا سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں تخلیق یہ اس کا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کلام کرنا، اور مخلوق جو ہے مفعول ہے، اور خلق یعنی پیدا کرنا ہے، اور جو تخلیق ہے وہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی چیز ہے۔ اور تکوین کیا ہے؟ کسی چیز لقد خلقنا الانسان فی احسن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، یعنی کسی چیز کو بناتا ہے اس کے اسٹرکچر، اس کے آئیڈیا کے ساتھ، اور بہترین طریقے سے بناتا ہے۔ ایک تو ہے اس کا پیدا کرنا، اس کی قدرت، دوسرا اس کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کا عمل، اور اس کے ساتھ جو اس کا آئیڈیا ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کے ساتھ تو ہے تکوین شامل ہے، بنانا۔ تکوین کا مطلب جو ہے کون یکون تکوینا، مطلب کسی چیز کا ہونا، وجود بخشنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے کسی چیز کو، وہ اسی کے ذریعے تخلیق کے ذریعے وجود بخشتا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول کی اس میں جو آئی ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب ابن عباس قال بت فی بیتی میمونۃ، اللہ کے پیارے حبیب جو فرماتے ہیں کہ میں میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر ایک رات قیام کیا، ابن عباس، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها، اور ان کے پاس حضرت ام المومنین کے پاس حضرت میمونہ بھی تھیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے تعلق سے لننظر، یہ چاہتے تھے دیکھنا، کیا کرنا؟ لننظر کیف صلاۃ رسول اللہ باللیل، وہ چاہتے تھے یہ دیکھے کہ رسول اللہ کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے، کیا پڑھتے ہیں۔ فتحدث رسول اللہ، تو رسول اللہ سے گفتگو کیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک گھڑی تک، مع اہلہ ساعتن، ایک گھڑی تک، ثم رقد، فلما رقد مطلب پھر آرام کرنے لگے، فلما كان ثلث اللیل، جب ایک تہائی رات گزر گئی،
ثلث اللیل الآخر قال بعضه تو کس او بعض قعد نظر، تو اس کے بعد کیا ہوا، تو اس کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھے اور دیکھا الی السماء آسمان کی طرف، اور آیت تلاوت فرمائی ان فی خلق السماوات والارض الی قوله تعالی، یہ سورہ جو ہے آل عمران کی غالباً یہ آیت ہے، اور جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لأولی الالباب، تو الی آخری آیت تک اس کی جو ہے تلاوت فرمائی، اور اپنے وضو کیا، مسواک کیا، اور اس کے بعد جو ہے 11 رکعت نماز ادا کی، تہجد کی۔ اس کے بعد مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور 2 رکعت نماز فجر کی سنت پڑھی، ثم خرج فصلى للناس، پھر فجر کی نماز پڑھائی۔ تو اس باب میں کیا بتانا مقصود ہے، اس باب میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو بتلانا مقصود ہے، جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، صفت خلق، پیدا کرنا زمین و آسمان کا، اور اس کے علاوہ بھی جو دن و رات، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں فی خلق جب کا جانے کا ایک ہے، اس میں اللہ رب ہے صفت خلق جو ہے، اور خلق کیا مطلب ہوتا ہے، مخلوق، تو وہ مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور کس انداز سے پیدا کیا ہے یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے صفت قدیم ہے پہلے سے، اور اس میں جو اشعری فکر کے ہیں اور محققین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صفات فعلیہ جیسے کلام، نزول، استواء، تکوین وغیرہ یہ سب حادث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ فرمایا، اور اس کے بعد یہ بار بار کی کوئی عمل ریگولر نہیں ہو رہا ہے، تو ایک بار کر کے ختم ہو گیا یہ فعل، اور اس کے حدوث پر اعتقاد کے قائل ہیں۔ پروردگار اس کے حدوث کا لازم آتا ہے، اور یہ قاعدہ جو ہے فلسفہ کا باندھا ہوا ہے کہ حوادث کا محل بھی جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، جو صفات ہے، وہ جو اس کی ذات ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی، اور جو اس کی صفات ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ لیکن جو فعل ہے، جو کام ہے، وہ کبھی اللہ رب العالمین کسی کو ریگولر کرتا ہے، اور کبھی ایک بار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے بعد عرش آسمان پر ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس میں الگ الگ کچھ نظریات ہیں، لیکن اس میں زیادہ خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے صفت استوا جو ہے قدیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کب اپنا عرش آسمان پر رکھا یہ اللہ کے علم میں ہے، مگر عرش سے اس کا تعلق جو ہے بہرکیف حادث لازم آتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے بیوی جو تھی، وہ ان کی بہن تھی، تو بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد خود اللہ اس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نکاح کیا تھا۔ یہ حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا، اور یہ جو ہے ذی القعدہ سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ اور اس طرح سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 51 ہجری میں ہوا بمکان شریف پر، اور یہ جو ہے وہیں دفن ہو گئیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ام المؤمنین کا مقام عطا فرمایا۔ اب اگلا جو باب ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ باب نمبر 28 ہے، باب قول اللہ تعالی لقد سبقت کلمتان لعبادنا المرسلین۔ تو اس باب کے تعلق سے جو آنے والی ذیل کی احادیث ہیں اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں بھی بہت احادیث ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ کتاب التوحید کو، اس کی احادیث کو کور کریں، اور اس کو لے کے چلیں۔